آج کی یہ پریس کانفرنس متحدہ سنی کونسل کی طرف سے ہے، اور جس متحدہ سنی کونسل میں اہل سنت کی تمام جماعتیں، مسلک اہل سنت بریلوی، مسلک اہل سنت دیوبندی، مسلک اہل سنت اہل حدیث موجود ہیں۔ اور اس وقت میں متحدہ سنی کونسل کے ذمہ دار اور امیر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، قاضی عبدالرشید۔ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف متحدہ سنی کونسل کے سارے قائدین تشریف فرما ہیں، مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، مولانا عبدالغفار توحیدی صاحب، مولانا مفتی عبدالسلام صاحب اور مولانا مفتی تنویر عالم صاحب۔ میرے بائیں طرف مولانا اشرف علی صاحب، ان کے ساتھ مولانا ظہور احمد علوی صاحب، ان کے ساتھ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب، ان کے ساتھ مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب اور ان کے ساتھ مولانا عبدالکریم صاحب۔ اس وقت جو موضوع سخن ہے وہ یہ کہ کراچی میں وطن عزیز پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم دینی شخصیت، بہت بڑے مذہبی سکالر، شیخ الحدیث، استاذ الحدیث، محقق عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کو کراچی میں دن دہاڑے بہت مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ جیسی شخصیات صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح کی شخصیات کا قتل پاکستان میں گویا یہ علم کا قتل ہے، یہ دینی تحقیق اور دینی تعلیم کا قتل ہے، امن و امان کے قائم کرنے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے، گویا یہ امن و امان کا قتل ہے، اور فرقہ واریت کو اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی یہ سازش ہے۔ اور پاکستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شمزئی شہید سے لے کر مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مفتی جمیل احمد خان، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے علماء کی شہادت، جامعہ فاروقیہ کے علماء کی شہادت، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر قاتلانہ حملہ، اور پھر وطن عزیز کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں سینکڑوں علماء کو شہید کیا گیا، اور آج تک کسی عالم دین کے قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ چند دن کی ڈائلاگ ہوتے ہیں، قاتلوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، گھیرا تنگ کر دیا ہے، تحقیقات جاری ہیں، تفتیشی ٹیم روانہ ہو گئی ہے، اس طرح کے لولی پاپ چند دن دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس معاملے کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم تعلیم قرآن کا سانحہ ہوا، آج تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملی۔ مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کے جوان سال بیٹے، انہیں شہید کیا گیا، آج تک قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ اس بنا پر یہ جو ایک تسلسل ہے علماء کا اور علم کا، اور پاکستان سے گویا جید علماء کرام کے وجود کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اسی آڑ میں مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے علماء کو راستے سے تاکہ ہٹا دیا جائے، تاکہ بے دین قوتوں کو کھل کر اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔ ان کے ایجنڈے کے راستے میں علماء کرام رکاوٹ ہوتے ہیں، اور علماء کرام ہی ہمیشہ دین کی سربلندی اور دین کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ سازش ہے، اور پھر اس موقع پر یہ کہہ دیا جانا کہ بھارت کی سازش ہے۔ بے شک بھارت پاکستان کا دشمن ہے، اور پاکستان کا ازلی دشمن ہے، پاکستان کے تمام طبقات کا دشمن ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھارت صرف علماء کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتا ہے؟ کیا پاکستان میں صرف علماء ہی بھارت کے دشمن ہیں؟ وہ دیگر مقتدر طبقوں کو، وزراء کو، دیگر پارلیمنٹیرین کو، بیوروکریسی کو، ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتا؟ صرف علماء کو ہی بھارت کیوں ٹارگٹ کرتا ہے، جبکہ بھارت تو سب کا دشمن ہے؟
تمام طبقات کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے علماء یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علماء کو خون میں نلایا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی جید شخصیات جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے مدارس کو ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے بے دین قوتوں اور پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو گویا اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کی تکمیل کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات علماء کرام، کراچی سے لے کر پشاور تک اور بلوچستان سے لے کر شمالی علاقہ جات تک اس وقت علماء اپنے غم و غصے کے اظہار کر رہے ہیں اور سخت اضطراب میں ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کے قاتلوں کو فوری طور پر یہ جو لولی پاپ اور مروجہ ڈائلاگ ہیں ان کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں ان قاتلوں تک پہنچ کر ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ علماء اب یہ سمجھنے پر اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ ایک سازش کے تحت علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر چند دن کی طفل تسلیاں اور ان کو لولی پاپ دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے اور سارے کیس صد خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ اس سلسلے میں حضرات علماء کرام نے باقاعدہ الٹیمیٹم دیا ہے، اور وہ الٹیمیٹم کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ورنہ یہ احتجاج کا سلسلہ نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں بلکہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے گا۔ وطن پاکستان کا استحکام، امن و امان ہمیں عزیز ہے، ہم نے ہمیشہ اس کے لیے کوشش کی ہے، ہمیشہ اس کے لیے تعاون کیا ہے، آئندہ بھی تعاون کریں گے، لیکن مدارس کی حریت اور آزادی اور علماء کے تحفظ کو ہم ہر صورت میں یقینی بنائیں گے، اور ہر صورت میں اس کے لیے ہم ہر قسم کے اقدامات کریں گے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد آنے والا جمعہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہم اپیل کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ جمعہ یوم احتجاج کے طور پر منایا جائے، علماء کی ان شہادتوں اور قتل کی مذمت کی جائے، علماء کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا جائے، مدارس کو دیوار سے لگانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف بلوں کے ذریعے، ان مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان کی حریت اور آزادی کو ہم انشاءاللہ یقینی بنائیں گے کہ یہ مدارس پاکستان کے نظریاتی قلعے ہیں، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اس وقت بھی یہ دینی مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کے 30 لاکھ بچوں اور بچیوں کو دینی علم سے آراستہ کر رہے ہیں، زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں، حکومت کا ایک پائی خرچ نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، جبکہ دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ ان مدارس کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف بلوں کے ذریعے۔ یہ پاکستان نظریاتی ملک ہے، نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ مدارس پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ یہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں اور محافظ رہیں گے۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوششیں ختم کی جائیں، اور پورے ملک کے اندر یہ جو اضطراب اس وقت پھیلا ہوا ہے، علماء عدم تحفظ کے شکار ہیں، اس اضطراب کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ آنے والا جمعہ پورے ملک میں انشاءاللہ یوم احتجاج کے طور پر ہوگا، اور پھر آنے والے پیر کے دن انشاءاللہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ احتجاج کا سلسلہ، پرامن احتجاج کا سلسلہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ضلعوں اور تحصیلوں کی سطح پر پھیلایا جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے، جب یہ تھریٹ موجود تھی اور وزراء یہ بیان دے رہے ہیں کہ علماء ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور پڑوسی ملک اس کے اندر ملوث ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ جیسی شخصیت کو سیکورٹی نہیں فراہم کی گئی، ان کو تحفظ نہیں دیا گیا جب یہ تھریٹ موجود تھی اور حالات اس انداز کے تھے، اور پھر وہ ایک
تحریک کے اندر قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور صرف غفلت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عادل خان کا قتل گویا انتظامیہ کی مکمل طور پر ناکامی ہے، حکومت کی ناکامی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور یہ سلسلہ ورنہ احتجاج کا پرامن احتجاج کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم جو وہ علماء کا خون بہتا رہے اور ہم خاموش رہیں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، دین کا علم جو ہماری زندگیوں میں جو دین موجود ہے انہی کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ پہنچتا رہے گا، لہٰذا فوری طور پر ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ جو مدارس کے بل اس طرح لائے جا رہے ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی، وہ بلوں کا سلسلہ فوری طور پر روکا جائے، ان بلوں پر نظر ثانی کی جائے، اور جب تک علماء کو ان بلوں پر اعتماد نہ ہو کسی صورت میں وہ بل نفاذ کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان بلوں کا نفاذ روکا جائے۔ نظریاتی کونسل کی سفارشات کو بھی دیکھا جائے، اور علماء کو باقاعدہ جو وفاق المدارس اور دیگر علماء کے فورم ہیں ان کو اعتماد میں لے کر اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک کے استحکام کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریس ریلیز آپ حضرات کو پہنچا دیا گیا ہے، پریس ریلیز کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، اور اگر کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو یا ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بات جنہوں نے کرنی ہو۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کراچی میں ڈاکٹر صاحب کا وہاں سے بھی تحریک اعلان کیا گیا اور اپوزیشن کی جانب سے بھی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا اس میں لائق ہو؟ دیکھیں جی، ہمارا تو مطالبہ یہ ہے اپوزیشن کی وہ اپنی جگہ پر، ہمارا یہ متحدہ سنی کونسل یہ جو فورم ہے یہ خالصتاً مذہبی ہے، ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کی ناموس کا اور مقدس شخصیات کی ناموس کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، حضرات صحابہ کرام جو دین اسلام کے اولین مخاطب ہیں، نبوت کے عینی گواہ ہیں، جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے وہ مقدس شخصیات، ان مقدس شخصیات کے ناموس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بل تیار کیا جا رہا ہے اور قانون سازی کی جا رہی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جو ادارے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ بل فوری طور پر تیار کر کے مقدس شخصیات کی ناموس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، تاکہ کوئی گلی کوچے کا آدمی کھڑا ہو کر ان مقدس شخصیات جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان مقدس شخصیات کی توہین نہ کر سکے۔ اس قانون کو یقینی طور پر نافذ کیا جائے، پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرایا جائے جو بل تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو قاتل ہیں ان قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، ورنہ ہم پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ بڑھائیں گے اور پھیلائیں گے۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور یہ ہمارا فورم کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں مقدس شخصیات جتنی بھی ہیں ان کی ناموس کا تحفظ ہو، کوئی ان کے خلاف زبان درازی نہ کر سکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی اور ہر مسلمان کی آواز ہے اور ہم یہی آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ ٹارگٹ کے لیے حکومت اعلان کرتی ہے کہ سازش ہونے والی ہے، اب ایک واقعہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کراچی میں، آج سنا ہے کہ پنجاب میں مختلف مقاصد فکر کے علماء کرام سے ایس پی رینک یا پولیس کے حکام مل رہے ہیں کہ وہ اپنی آپ کو سیکورٹی بھی دیں گے اور اپنی بھی سیکورٹی کا انتظام کریں، کیا آپ سے رابطے ہوئے ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں ہم سے بھی رابطے ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ایک دو دن کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دو دن کے لیے تسلی دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ جب تھریٹ تو کافی دنوں سے موجود تھے اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہونے والی ہے، مہینوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی، تو اس وقت یہ رابطے کیوں نہیں کیے گئے اور اس وقت علماء کو یہ سیکورٹی کیوں نہیں فراہم کی جائے؟ کوئی واقعہ پیش آ جانے کے بعد پھر سانپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ سر آپ نے اس میں لکھا ہے فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی بات کر
رہے ہیں آپ، اور مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے یا اس قسم کے خدشات موجود ہیں، تو آپ کی علماء کی ایک تنظیم بھی ہے MMA متحدہ مجلس عمل ہے شاید، تو اس میں آپ نے تمام مقابلے فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی اپنی اسٹریٹجی، اپنی لائحہ عمل کوئی تیار کیا ہے یا کچھ ان کے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے شیعہ علماء کونسل نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ظاہر ہے یہ فرقہ واریت کی تو حوالے دینے کی بات ہے، تو آپ کا اس حوالے سے ظاہر ہے ایک ملک میں علماء کرام کا ایک باقاعدہ مطلب ذمہ دار رول ہے، تو اس حوالے سے آپ علماء کرام نے تمام مقابلے فکر کے علماء کرام سے مل کے کیا اسٹریٹجی پلان کی ہے جو آپ آگے دیکھیں جی، متحدہ مجلس عمل ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے اور الیکشن کے موقع پر بنتا ہے، آگے جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر چلتے ہیں۔ ہمارا تو یہ پلیٹ فارم جو ہے، میں نے عرض کیا، کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہمارا، ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے، یک نکاتی ایجنڈا، اور وہ یہ کہ پاکستان میں مقدس شخصیات، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات کی ناموس کا تحفظ ہو، کسی کو ان کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہ ہو۔ ہم تو صرف اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس مقصد کے لیے ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور جو بھی اس مقصد کے لیے، پاکیزہ مقصد کے لیے ہمارا ساتھ دے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم ان کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، کوئی دروازے بند نہیں کیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت مثبت پیش رفت ہوگی اور آگے اچھے نتائج نکلیں گے۔ سر، آپ کے علماء کی پارلیمنٹ میں موجود ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہے، مطلب ظاہر ہے آپ کی تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی سیاست اس سلسلے میں ہماری کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کوشش اس سلسلے میں جیسے جلوسوں تک ہی صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہم اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس سلسلے میں قانون سازی ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے مقتدر طبقوں سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو سابقہ قوانین ہیں اس حوالے سے مقدس شخصیات کی ناموس کے تحفظ کے لیے، ان مقدس شخصیات کے ناموس کے تحفظ کے ان سابقہ قوانین کو بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب، دیگر پروفیسر ساجد میر صاحب، بہت سارے حضرات اس کو باقاعدہ انہوں نے ایک بل کی صورت میں بنایا اور ایک تحریر کی صورت میں جامع، تاکہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، ان کے سامنے اس کو رکھا جائے، اس تحریر کو، اور اس کی روشنی میں آگے وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں اور آواز اٹھا سکیں۔ سر، پارلیمنٹ میں اگر آپ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ MMA جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم ہے، جو اس سے پارلیمنٹ میں علماء کرام کے ریپرزنٹیشن کے لیے موجود ہے وہ سیاست دان ہے، آپ تو سیاسی لوگ نہیں ہیں، تو کس پینل پہ کس طرح رابطہ کر دیکھیں رہے جی، ہیں؟ پاکستان کی پارلیمنٹ دیگر ممالک کی پارلیمنٹ سے مختلف ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ وہ ہے جس کی عمارت کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں کوئی چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ اس کا ہر پارلیمنٹیرین اس کا حلف اٹھاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس عمارت میں بیٹھے ہوئے ممبران، خواہ وہ PTI کے ہوں، خواہ وہ مسلم لیگ کے ہوں، خواہ وہ جو وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، تحریک انصاف، کسی جمعیت علماء اسلام کی کسی جماعت کے بھی ہوں، سب سے پہلا کام اور ان کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں دینی قدروں کا اور دینی شعائر کا تحفظ ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب سے ملیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، میں جو گستاخی کے واقعات ہوئے ہیں، تھانہ نوابخیل میں بھی ایک واقعہ پیش آیا آپ کے نوٹس میں، سر آپ کی جماعت جو ہے ناموس کے حوالے سے کہاں پہ اسٹینڈ کر کے، سر قانون سازی کے حوالے سے اور مقدمہ اور مدعی بننے کے حوالے سے، آپ ناموس کے حوالے سے کتنے مقدمات میں بطور مدعی بنے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے کیا قانونی چارہ کی ہے؟ سر ہمارے مولانا مسعود الرحمان صاحب یہ باقاعدہ ان مقدمات کو ڈیل کر رہے ہیں، یا آپ کو بتائیں گے کہ کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان مقدمات کا نتیجہ کیا ہوا ہے یا کس سطح پر اب چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا قاضی عبدالرشید صاحب متحدہ سنی کونسل کے ہمارے امیر ہیں، جو انہوں نے پریس کانفرنس میں فرمایا، ہم اس کی جماعت کی طرف سے پوری تائید ہے، اور جو قدم یہ اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ہوں گے اس تحریک کو منزل تک پہنچانے کے سلسلے میں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو اس حوالے سے گستاخیوں کا سلسلہ کراچی سے لے کر پشاور تک کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ قانون موجود ہے لیکن وہ ابھی کم اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس میں سزا کم ہے، وہ قابل ضمانت ہے،
اور پھر کوئی ایسا ماحول ہے کہ اتنی گستاخیاں ہوئیں ابھی تک حکومت سنجیدگی کے ساتھ ان پر ہاتھ ڈال کر گرفتار کر کے جتنا قانون ہے اس کے مطابق سزا دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر عادل خان صاحب مرحوم کی بات ہو رہی تھی، بھئی قاتل پکڑیں گے، بس قریب پہنچ گئے ہیں، وہی جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ ہیں۔ قاتل تو چلو شاید آدمی کہے جی کوشش ہم کر رہے ہیں، گستاخ تو متعین ہے۔ کراچی میں جنہوں نے سریعام گستاخی کی میڈیا نے دکھایا وہ شخص متعین ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے ذریعے جو گستاخی کی گئی وہ بھی گستاخ متعین ہے۔ اسلام آباد، لاہور کا یہ سب متعین یا ان کے منتظمین متعین ہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی؟ رہا آپ کا سوال کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ الزام ہوتا ہے بھی انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، شدت کی بات کرتے ہیں۔ ہم شدت کی بات کرتے ہوتے تو ابھی تک یہ ایک بھی گستاخ یہاں نظر نہ آتا۔ ان علماء نے مل کر ہمیشہ امن کا دامن پکڑا ہے، امن کا درس دیا ہے۔ یہی بات ہے کہ جہاں گستاخی ہوتی ہے ہماری جماعت بھی، دیگر علماء بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس وقت مندرہ، جاتلی، روات اور گجر خان کے 3 سے 4 کیس ہیں جو عدالتوں میں ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور ان کی پیروی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی وہاں کے مدعی ہیں وہ اس میں جو دینی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں اور جو قانونی تقاضے ہیں اس پہ بھی وہ پورے اتر رہے ہیں۔ اسی انداز میں ٹیکسلا میں ایک گستاخی ہوئی تھی۔ اسلام آباد کا جو گستاخ جو ہے وہ راتوں رات حکومتی سرپرستی میں، جس میں بالخصوص زلفی بخاری کی کوششوں سے اس کو فرار کروایا گیا، اور اس کے جو منتظم تھے اس کے آج بھی ان کی تاریخ تھی، انہوں نے عبوری ضمانت کروائی ہے جب متعین بھی ہے اور سب پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ساری بدامنی پیدا ہوئی۔ ان کو عبوری ضمانت پر آج بھی ان کو چھوڑا ہوا ہے، پچھلے تاریخ پہ پیش نہیں ہوئے تھے، آج پھر ان کی تاریخ تھی، وہ باہر ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ تو ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کے ذریعے اور قانون کے ذریعے سارے سلسلے کو ہم لے کر کے چلیں، اور اس میں ہائی کورٹ میں جو ہے ضمانت کینسل بھی ہوئی ہے، جو مندرہ تھانے کا اور جاتلی تھانے میں جو گستاخیوں کی FIR درج تھی، ہائی کورٹ تک سلسلہ گیا ہے، ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں۔ ایک اسی طرح شوکت نام کا گستاخ ہے جو سپریم کورٹ تک اس کی ضمانت لگی ہوئی تھی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے 2 مہینے یہ کوشش کی، جو ہمارے مدعی تھے یاسر قاسمی صاحب، ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ تم مولوی جناب درخواستیں لے کر کے آ جاتے ہو، ان کو دبانے کی کوشش کی اور کہا جی اس کو چیک کرو پہلے مولوی کا موبائل۔ الحمدللہ ہم پرامن تھے، ہمارے تو تصور میں بھی کسی مقدس شخصیت کی گستاخی کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو 2 مہینے کے بعد پھر 1.5 سال ہو گیا اس گستاخ کو اندر ہوئے ہوئے، اور اس کی سپریم کورٹ سے بھی ضمانت کینسل ہوئی ہے۔ تو اگر اس پر سنجیدگی سے تمام درجہ بدرجہ جن کی ذمہ داری بنتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو گستاخی کی زبان رک جائے تو یہ احتجاج بھی رک سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ کسی جماعت یا کسی مسلک یا کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ معاملہ ہے۔ ہم پہلے عالمی سطح پر ان طاقتوں کی گستاخیوں کو روتے تھے اور اس پر احتجاج کرتے تھے۔ آج یہاں اسلام کا لیبل لگا کر ہمارے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہے کہ ہر دوسرے شہر میں، ہر دوسرے چینل پر، ہر دوسری پوسٹ میں صحابہ کرام بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور یہ ہمارے جذبات سے کھیلنے کی بات ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں، لیکن ہمارا آخری حد تک یہ ہوگا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیا بھی نہیں، لینا بھی نہیں چاہتے۔ ہم قانون میں تھوڑی سختی چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں کہ ایسے بدبختوں میں سے چند کو بھی اگر قانون سزا دے دے تو انشاءاللہ یہ زبانیں رک جائیں گی۔ محترمہ نے جو بات کی اس میں قاضی صاحب نے وضاحت کر دی، ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ ان فورموں پر جو مشترکہ مسالک کے لوگ بیٹھ کر کے جو ضابطے طے ہوئے تھے، یہ ضابطے طے ہو جاتے ہیں، قانون نہیں بنتا۔ اب بھی بات یہی ہوئی ہے، SPR صاحب کے پاس علماء بیٹھے ہیں، ان کو آراء دی ہیں، ایک ضابطہ بنایا جا رہا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ قانون بنایا جائے، وہ متحد علماء بورڈ کا ضابطہ ہو، ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ ہو، 22 نکات کا ضابطہ ہو، یا اب جو بن رہا ہے یہ ضابطہ، ان کو قانونی شکل دی جائے، قانون بنے اور اس پر عمل درآمد ہو تو پھر یہ صورتحال کنٹرول ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنا احتجاج انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ مجھے گل کرنی ہے PDM کا نمائندہ کے حوالے سے، میں JUI کا ذمہ دار ہوں ایک جو آپ نے فرمایا، مولانا حافظ مقصود صاحب کوئی بات آپ؟ اگر میں عرض کر لوں بھائی صاحب میری بات ہونے دیں۔
एक अर्ज करना चाह रहा था जी, जहाँ हुकूमत सियासी तौर पर नाकाम हो चुकी है, मजहबी तौर पर भी फ़िरक़ावारियत का इत्तेहाद कायम करने में नाकाम हो चुकी है। फ़िरक़ावारियत फैलाने में पूरा का पूरा इस गवर्नमेंट का हाथ है, ये इसकी ज़िम्मेदार है। और हम PDM के हवाले से भी इस गवर्नमेंट की पूरी मजम्मत करते हैं। और जो हजरात हमारे मौलाना आदिल साहब की शहादत है, हमारा भी मुतालबा PDM की तरफ से ये है उनके कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और तमाम ज़िम्मेदारी इसकी हुकूमत पर आयद होती है। अब सब जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पाकिस्तान में PhD करने के बाद मलेशिया में जाता है और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को अपनी इल्मी खिदमत पेश करता है, तो वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म उसको खिदमत के पेश नज़र एवार्ड से नवाजता है। और वही शख्सियत अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए मुल्क में आती हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर आदिल खान साहब, तो उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा कर लें पाकिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी का और दीगर ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनकी कारकर्दगी का। यहाँ पर उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और फिर वो बैन मसालक हम आहंगी के भी अलंबरदार। तो क्या जो इल्मी खिदमात पेश करे और बैन मसालक हम आहंगी का जो दर्स दे, उसके साथ हमारे मुल्क में ये सलूक होगा। और फिर जो हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको सबको मालूम है कि वो आम शख्सियत नहीं थी। कराची में जो प्रोग्राम हुए हैं उनको भी लीड उन्होंने किया। हमारे इस्लामाबाद में 1 लाख के करीब का जो मजमा था उसमें कलीदी खिताब उनका था। अगर इतनी बड़ी शख्सियत को पाकिस्तान की हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो भैया सिक्योरिटी किसके लिए? इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत का बरीन फर्ज है कि कातलों को, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनको करारे बाग की सजा दी जाए, वगरना यहाँ पर हड़तालें भी होंगी, यहाँ पर पहिया जाम भी होगा, यहाँ पर मुजाहरे भी होंगे और मुल्क का अमन उसी वक्त बरकरार रह सकता है जब इन दहशतगर्दों को करारे बाग की सजा दी जाए, उनको अदालत में पेश किया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।